تم دونوں اب کیا واضحیت دینا چاہو گے؟ ہاں؟ زعیم کی بلند آواز پر نازیہ بیگم، ریحان صاحب اور دادا جان بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئے۔ کیوں چیخ رہی ہو بچیوں پر؟ کیا ہو رہا ہے؟ ریحان صاحب نے بیچ میں مداخلت کی۔ میں اس میں شامل نہیں ہوں، میں بتاتی ہوں سب کچھ۔ حیا نے اپنی دھڑکنیں بحال کرتے کہا۔ اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتی سامنے سے اذلان آتا دکھائی دیا۔ اشمل نے حیا کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر اسے کچھ بھی کہنے سے روکا۔ میں سب کچھ بتاتا ہوں، پہلے آپ سب میری بات تحمل سے بیٹھ کر سنیے گا۔ اذلان یہاں صرف اشمل کی پوزیشن کلیئر کرنے آیا تھا، ورنہ بات لازمی اس کے گھر تک جاتی اور جلال انصاری پھر اس کی ماں کو بیچ میں لے کے آتے۔ وہ اپنی ماں کو کسی بھی پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ نکلو ابھی کی ابھی یہاں سے تم۔ زعیم داڑا۔ اذلان کو ٹچ سے مس نہ ہوتا دیکھ زعیم اندر اپنے کمرے میں گیا اور بندوق لے کر واپس پلٹا۔ اس کا نشانہ اذلان کی طرف تھا۔ پاگل ہو گئے ہو تم زعیم؟ پہلے معاملہ تو سن لو کیا ہے۔ مجھے کچھ نہیں سننا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ یہ ہماری گھر کی عزت کو سلما ہاؤس میں بدنام کرتا پھر رہا ہے۔ میں اب اشمل اور اسے نہیں چھوڑوں گا۔ بھائی میں آپ کو سب سچ سچ بتاتی ہوں، اشمل نے گھبرا کر کہا، جبکہ حیا سانس روکے کھڑی تھی۔ اذلان اور حیا ایک دوسرے سے ملنے گئے تھے، میں صرف ان کے ساتھ کی تھی کیونکہ حیا نے مجھے فورس کیا تھا۔ آپ کو پتہ تو ہے آخری بار اذلان حیا سے فرینک ہو رہا تھا، یہی وجہ تھی۔ وہ اشمل کے ایک سانس میں کہنے پر حیا اور اذلان دونوں کو بیک بک اشمل کو دیکھا۔ دیکھ لیا تم نے؟ تم میری بچی پر الزام ڈال رہے تھے، جبکہ وہ جو لڑکی جس کی وجہ سے پہلے ہی فساد ہوا اب بھی ہو رہا ہے، اپنی ماں کی طرح یہ بھی مردوں کو اپنے پیچھے لگانا اچھے سے جانتی ہے۔ کہاں میری معصوم بیٹی اور کہاں یہ؟ نازیہ بیگم نے فوراً اشمل کو اپنے گلے لگایا۔ جلال کا بندوق والا ہاتھ نیچے گر گیا۔ اذلان نے کچھ کہنا چاہا مگر اشمل نے اسے آنکھوں دکھا کر خاموش رہنے کا کہہ دیا۔ اگر اذلان کچھ بھی کہتا تو یقیناً زعیم اسے اور اشمل دونوں کو مار دیتا۔ جب یہ انکار ہو رہی تھی شادی کے لیے، میں پہلے ہی سمجھ پایا۔ جلال ہاتھوں میں سر دیے بیٹھا۔ یہ میری بیٹی کے بارے میں ایسے کیسے بول رہے ہیں آپ سب؟ بھابھی کچھ تو لحاظ کریں۔ ریحان صاحب آج پہلی بار حیا کے پردے ظلم کے خلاف بولے تھے۔ وہ حیا کے کریکٹر کو اچھی طرح جانتے تھے۔ تو کیا یہ میری بیٹی نے کیا ہے؟ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ اشمل کا تو اذلان سے کوئی تعلق نہیں۔ اذلان کو اب لگ رہا تھا کہ یہاں آنا ہی نہیں چاہیے، معاملہ پیچیدہ ہو چکا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں ان دونوں کے ساتھ گئی تھی، ان دونوں کا تعلق تھا آپس میں۔ وہ روتے ہوئے سب کو یقین دلا رہی تھی، خاص طور پر اپنے ہونے والے مقدر کو جو ہاتھ میں گن لیے کھڑا تھا۔ نہیں بھائی یہ جھوٹ ہے، اس کا تعلق ہے اذلان سے۔ یہ تو ہے ہی اپنی ماں جیسی۔ اشمل نے فوراً الزام حیا کے اوپر دڑا۔ اذلان اس سب میں پریشان کھڑا تھا کیونکہ اگر وہ اپنے اور اشمل کا تعلق بتا دے تو یقیناً اشمل کا بھائی اسے جان سے مار دیتا۔ بس بہت ہو گیا، اگر ہمارا منہ کالا کروا دیے ہیں تو اب تمہارا نکاح ہوگا اذلان سے۔ آغا جان کے فیصلے پر سب کی سانسیں رک گئی۔ اشمل نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے حیا کو دیکھا۔ اذلان اسے بن مانگے مل رہا تھا، میں اس کی جان لے لوں گا۔ زعیم داڑتے ہوئے اذلان پر چپٹا۔ اذلان نے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے اسے دور دھکیلا۔ حیا کو صدمہ لگا ہوا تھا۔ زعیم نے اس کا یقین نہیں کیا تھا۔ مجھے نہیں کرنا یہ نکاح، میں نہیں کروں گا، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ اذلان چہلایا۔ نکاح تو تمہیں کرنا ہی ہوگا کیونکہ اب ہم حیا کو ساتھ نہیں رکھیں گے۔ ہماری عزت کو سڑکوں پر لیے گھوم سکتے ہو مگر نکاح نہیں کر سکتے۔ دادا جان کا فیصلہ اٹل تھا۔ اشمل کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اذلان جو اشمل کے ساتھ وقت گزاری کر رہا تھا اس مسئلے میں خود کو الجھا ہوا پا رہا تھا۔ حیا جب کہ گنگ سی کھڑی تھی، اس کی زندگی کا فیصلہ یوں ہو رہا تھا، ایک شرابی اور زمانے کا چھٹا ہوا لڑکا اس کے نصیب میں شامل ہونے والا تھا۔ میں یقین کریں پلیز، مجھے نہیں کرنا نکاح۔ حیا کی آواز پہلی بار بلند ہوئی۔ تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہی آ رہی ہیں، میں تمہیں ایک منٹ اپنے گھر میں اب برداشت نہیں کروں گی۔ میری بیٹی اور بیٹی کی زندگی خراب کر دی، کتنا سمجھایا تھا زعیم کو کہ نہیں۔ نازی مگر بس کسی بھی طرح حیا کا بوجھ زعیم کے سر سے اتارنا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ اذلان تم بتاؤ۔ جلال انصاری کو چوکیدار نے یہاں کے حالات کے بارے میں گا کر دے کر بلایا دیا تھا۔ سارے بیگم بھی اب معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیا بتائے گا؟ میں بتاتی ہوں کہ یہ حیا کے ساتھ سلما گھر میں ڈیٹ مارتے ہوئے پکڑا گیا۔ نازیہ بیگم نے آنکھ لگائی۔ اذلان کیا یہ سچ ہے؟ سائرہ بیگم کو دھچکا لگا تھا۔ امی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، بس میری بیٹی کے کردار پر بہت بات کر لی آپ لوگوں نے۔ سائرہ اپا، آپ اس سے کہیں کہ عزت سے نکاح کر لیں، تم اگر حیا کے لیے پہلے بول لیتے تو آج یہ نوبت ہی نہیں آتی۔ ریحان سائرہ بانو نے افسوس سے کہا۔ میں کیوں کروں گا نکاح؟ میں اذلان ابھی ہی رہا تھا کہ سائرہ بیگم کا ہاتھ اٹھا آئی۔ دوسری بار ان کی بیٹی کی وجہ سے حیا کو رسوا کیا جا رہا تھا۔ تم کرو گے نکاح ورنہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، میرا مرا ہوا منہ بھی دیکھنے نہیں دوں گی۔ اذلان ان کی بات پر ساکت رہ گیا۔ وہ اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس نے خوار نظروں سے حیا پر پھر اشمل کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، اس کا لہجہ خطرناک حد تک سرد تھا۔ جلال انصاری اس عرصے میں خاموش رہے۔ زعیم گن وہیں پھینک کر باہر جا چکا تھا، اس کا اب گھر آنے کا ارادہ نہیں تھا، جبکہ حیا وہیں زمین پر ڈاگی۔ سائرہ بیگم نے اسے سنبھالا۔
इन दोनों का निकाह हो चुका था। हया को इसके सामने सामान समेत सारा बेगम और अजलान के साथ भेज दिया गया था। तुम रो नहीं हया, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें अब हिम्मत से काम लेना होगा। पर फूफा मैंने कुछ नहीं किया। फूफा मुझे यकीन है मेरी बेटी ऐसी नहीं है, ये लोग बहुत जालिम हैं। मैं तो खुद अपने बेटे को तुम्हारे काबिल नहीं समझती हूँ, मगर तुम्हें कोशिश करनी है या ये रिश्ता निभाने की। सब मुझे मम्मा की तरह समझ रहे हैं, मैं ऐसी नहीं हूँ कि कहते हैं फूट फूट कर रो दी। सारे बेगम ने सिर्फ गले से लगा, मैं जानती हूँ तुम्हारा घर अब यही है, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, ये मेरा वादा है तुमसे। तुम अब आराम करो। वह हया के सर पर प्यार करती जा चुकी थी। यार ने एक नज़र कमरे को देखा, जहाँ हर तरफ एक तरफ बेड था, सामने काउच जहाँ वह बैठी थी, इसके पास ही गेमिंग सेटिंग अप था। अजलान के कपड़े जूते इधर बिखरे हुए थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अजलान ने रोने की आवाज़ पर सर उठाकर देखा, जहाँ हया काउच और पैर ऊपर किए बैठी आंसू बहा रही थी। मैं वो फूफू ने कहा है अब से मैं यहाँ रहूँगी। अजलान कदम बढ़ाता इसके पास आया। इसने हया को बाजू से पकड़कर खड़ा किया। ये मेरा कमरा है, अगर अम्मी तुम्हें अपने साथ ले आई थी तो तुम्हें इनके साथ ही रहना चाहिए था ना कि तुम यहाँ आकर मेरा सुकून बर्बाद करो। अजलान ने बेरहमाना गिरफ्त पर हया के चेहरे पर तकलीफ के असरात उभरे। मुझे दर्द, क्या दर्द? हाँ, ये सब जो भी हुआ है, मगर मैं तुम्हारे साथ रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें अशमल के साथ आना ही नहीं चाहिए था। क्यों आई थी तुम? हाँ बोलो। अजलान की आवाज़ बुलंद हुई, इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। अशमल ने कहा था मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेने जाने में मेरे साथ चलेगी, वरना मैं पढ़ नहीं पाती। ताई अम्मी मुझे अकेला जाने नहीं देती, वो मुश्किल बोली। अजलान की आंखों से इसे खौफ आ रहा था। प्लीज़ मुझे तुम्हें डरना चाहिए है, या तुम्हें मेरे सामने आने से भी डरना चाहिए। मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। हया की हल्की बुरी आंखों में झांकते बोला। वो कहना चाहती थी कि इस सब में बेकसूर सिर्फ वही थी, और सजा भी इसे मिली। छोड़ें मुझे प्लीज़, ये बात बात पर जो तुम रोती हो, छोटी बच्ची लगती हो। मुझे रोने धोने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। आपकी वजह से सब हुआ है। आप और अशमल ने मिलकर। वो चीख पड़ी। इसकी बस हो चुकी थी। अजलान ने इसका जबड़ा दबोचा। एक लफ्ज़ मज़ीद नहीं बोलना, वरना तुम्हारे लिए नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ वजह कौन है और कौन नहीं, पर अभी तुम मेरे सामने से चली जाओ। इसने हया का हाथ पकड़ कर इसे कमरे से बाहर धकेलते दरवाज़ा बंद कर दिया। वो सिर्फ अभी आराम करना चाहता था। सीधा दब से बेड पर लेटते चंद मिनट में सो चुका था। हया दरवाजे के पार इस आंसू बहाती वहीं बैठ चुकी थी। इतनी तजलील के बाद इसमें उठने की हिम्मत नहीं थी। अजलान, दरवाज़ा खोलो। सायरा बानू ने दरवाज़ा दड़ाया। अजलान ने अपनी मंदिर में आंखें खोलकर शर्ट पहनी, फिर दरवाज़ा खोला। क्या हुआ अम्मी? आपको पता है ना मेरी यूनी ऑफ है आज। इसने जमाई ली। यूनी ऑफ है, मगर जिसको कल निकाह करके लाए हो इसे भी भूल गए। आंखें खोलो और होश में आओ। वो हया का हाथ हमें कमरे में दाखिल हुई। अजलान ने एक नज़र हया को देखा तो कल हुए तमाम वाक़या को एक करके याद आने लगा। इसने हाथ से अपनी पेशानी बस ली। तुमने इसे रात में बाहर निकाल दिया और अब ये रात गेट तक यहीं तुम्हारे दरवाजे के बाहर बैठी रही। तुम जानते हो कितने मुलाजिमीन ने इसे देखा होगा। इन्होंने अजलान को डांटा। मैंने नहीं कहा था मुझसे निकाह करे और मेरे सर पर मुसलत हो जाए, तो कहा इसने भी नहीं था। हया ने मुझे सब कुछ बता दिए। तुम्हारी और अजमल की बुज़दिली की वजह से देखो एक मासूम जान कितनी मुश्किल में है। अम्मी तो वो भी सीधा मना कर सकती थी, मैं मजबूर था। अगर मैं हाँ कह देता तो ज़ईम मुझे और अजमल दोनों को ही इस वक्त जान से मार देता। तो अजमल जैसी चालाक लड़की ने सोचा क्यों ना हया को फंसा दिया जाए। जो भी हुआ, पर अब हया तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी जिम्मेदारी। मैं इससे आगे कोई बात नहीं सुनूंगी। वो हतमी अंदाज में कहते जा चुकी थी। सुकून मिल गया होगा तुम्हें अम्मी से मेरी शिकायत करके, मगर मेरी एक बात जान कान खोल के सुन लो। इसने हया की कमर की गिर्द अपनी गिरफ्त मद्दम की। हया इसके हिसार में कैद हो चुकी थी। इसकी पलकों का गिरना उठना अजलान को एक लम्हे के लिए ठहरा गया, मगर इसने सर झटक कर इस ख्याल को जहन से निकाला। आइंदा तुमने मेरी कोई भी बात अम्मी से की तो अच्छा नहीं होगा। ये हमारा मामला है, हम तब ही महदूद रहना चाहिए। मोबाइल की बेल की आवाज़ पर इसने हया को इजाद करते मोबाइल कान से लगा। हाँ अजमल बोलो। नहीं यार, हया मेरे कमरे में नहीं है। तुम क्यों परेशान हो रही हो और मुझे भी कर रही हो? कॉल रखो अब। इसने अजमल की चीख कर आवाज़ देते सीधा कॉल बंद कर दी। हया ने हाली नजरें अजलान को देखा। इसने तो हमेशा अपने जैसा सुलझा हुआ वफादार हम सफ़र चाहा था, मगर इसके नसीब में अजलान जैसा शख्स आ गया। अजलान ने एक नज़र हया को देखा जो उसकी जानब देख रही थी। वह सर झटक जा चुका था। हया की आंख से निकल बेमाल हुआ। अजलान अभी अपनी गाड़ी की चाबी लेने कमरे में आया था कि इसने हया को LLD के सामने काउच पर पैर ऊपर किए टाइम एंड जेरी देखते हुए पाया। तो ये क्या देख रही हो? ये तो बच्चे देखते हैं। अजलान की बेसाता हंसी छुटकी। ये सब देखते हैं और मैं भी अभी बच्ची ही हूँ। हया को इसका हंसना पसंद नहीं आया। तुम बच्ची हो, कॉलेज में आ चुकी हो तुम। अजलान ने इसके पास रखे पॉपकॉर्न के बाउल पॉपकॉर्न खाया।
کالج میں بھی بچے ہی پڑھتے ہیں، وہ اپنی بات منوانے کے لیے بصیر تھی۔ اچھا تو پھر کشمش؟ اذلان اسے اس کے چشمے کی وجہ سے چشمش کہتا تھا۔ اس نے حیا کی ناک پر سے چشمے نکال کر اپنے لگایا۔ آپ نے میرا چشمہ کیوں لیا؟ پلیز واپس کریں۔ ایک تو تم بات بات پر رونی صورت مت بنایا کرو۔ دیکھ رہا ہوں اس چشمے سے دنیا کیسے دکھتی ہے۔ حیا کو اس کے چہرے پر اپنا چشمہ دیکھ کر ہنسی آئی۔ کیا وہ یہ فنی نہیں ہے؟ میں فنی نہیں لگ رہا۔ اس نے حیا کو گھورا، پھر چشمے کے سامنے خود کو دیکھا، شیشے کے سامنے خود کو دیکھا تو اسے بھی اپنا اب مزاح کا حیض لگا۔ بند کرو ہنسنا ورنہ یہ واپس نہیں ملے گا تمہیں۔ کالج والی بچی ہو تم، کالج نہیں جانا تمہیں؟ اذلان نے اس سے گھورا۔ نہیں۔ حیا ایک دم سیریس ہوگی۔ سب جانتے تھے کہ حیا اپنی پڑھائی کو لے کر کس قدر سیریس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اشمل نے جو کچھ مرچ مسالہ لگا کر سب کو بتا دیا ہوگا۔ میں کسی کو فیض نہیں کر سکتی۔ حیا تل ہوئی۔ ماحول میں کشیدگی پیدا ہوگی۔ اذلان نے چشمہ اتار کر ٹیبل پر رکھا۔ اس کی نگاہ حیا کے چہرے پر گئی۔ معصومیت سے بھرپور چہرہ اذلان کی ہارٹ بیٹ منتشر کر چکا تھا۔ ہمیشہ لڑکیاں ہی اسے دیکھتی تھی، آج پہلی بار وہ کسی لڑکی کو فضل سے دیکھ رہا تھا۔ اذلان بغیر کچھ بولے گہری نگاہ اس پر ڈال کر جا چکا تھا۔ اب اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا تھا اور وہ اس بات کو ماننے سے انکاری تھا۔ آئے 2 دن بعد وہ اذلان کے کمرے میں دیکھ رہی تھی۔ شام سے رات ہو چکی تھی مگر وہ جو آ کر سویا تھا اب تک نہیں اٹھا تھا۔ اذلان کو حیا کا خیال بار بار آئے جا رہا تھا، جس سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ 2 دن سے گھر سے باہر رہا، مگر اب جیسے اس کی بس ہو چکی تھی وہ آتے ہی بغیر حیا سے ملے خود پر جبر کرتا سو چکا تھا۔ وہ انگلیاں مروڑتی اس کے سرہانے کھڑی تھی۔ سائرہ بانو اسے نہ بجتی تو وہ اس کمرے میں قدم ہی نہیں رکھتی۔ اذلان، اس نے دھیمی آواز میں پکارا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ لب کچلتی کچھ دیر یوں ہی کھڑی رہی۔ اس سے پھر دوبارہ آوازیں دی مگر جواب نہ در۔ اذلان کے کرہانے کی آواز پر حیا نے اس کا ماتھا چھوا تو آگ کی طرح جل رہا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں اذلان؟ حیا کو فکر ہوئی، اس کا پورا جسم جل رہا تھا۔ وہ فوراً سے فیسٹی باکس میں سے پین کلر لے کر پلٹی۔ اذلان اٹھنے ہمت کریں۔ اس نے اذلان کو اٹھانا چاہا مگر اس کا بھاری بھرکم وجود کو صرف بٹھانے میں اس کی اپنی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اذلان بے مشکل چند گھونٹ کے ساتھ گولی کھائے۔ حیا یوں ہی اس کے سرہانے سے لگ کر اس کا سر دباتی رہی۔ چند پل بعد اذلان نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ آپ ٹھیک ہیں آپ؟ حیا نے فوراً اس کا ماتھا ٹٹولا۔ بہار اب کم تھا۔ ہاں، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں میری خدمت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے کون سا تمہارے ساتھ اچھا کیا ہے جس کا بدلہ تم چکا رہی ہو؟ پر میرا فرض ہے، میں بیوی ہوں آپ کی۔ حیا کا جواب اذلان کو دنگ کر گیا۔ اس کے ساتھ اتنا کچھ کرنے کے باوجود حیا کا یہ رد عمل ناقابل یقین تھا۔ حیا اس رشتے کو کسی بھی قیمت پر ٹوٹنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ رشتہ اس کا نصیب تھا، وہ اپنی ماں کی طرح نہیں بننا چاہتی تھی۔ تم تو اتنی خوبصورت ہو جیسے کوئی پری۔ اذلان نے انگلی کی مدد سے اس کے لبوں کو چھوا۔ اور اب تم گلابی ہو گئی ہو، گڑیا جیسی۔ اذلان مسرور اس کے بالوں کو انگلی میں لپٹے ہوئے بولا، بس جانا ہے پلیز، آپ آرام کریں۔ اس نے اذلان کے پاس سے اٹھنا چاہا مگر اذلان نے سیدھے اسے کھینچ کے اپنی سینے پر گرایا۔ میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا، تم بھی تو ایسے شخص نہیں چاہتی ہوگی۔ اشمل نے بتایا تھا تمہیں زعیم پسند ہے، اور زعیم کو تمہیں کوئی کیسے پسند نہیں کر سکتا۔ وہ تلخی سے مسکرایا۔ مجھے کوئی پسند نہیں ہے، آپ میرے محرم ہیں۔ اب تو یعنی میرے لیے تمام نامحرم مرد مر چکے ہیں۔ اذلان کو حیا سے اسی طرح کی بات کی امید تھی۔ تم اتنی اچھی ہو یا بنتی ہو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو حیا گڑبڑا گئی۔ مطلب کچھ نہیں، تم الگ ہو، بہت الگ۔ جن لڑکیوں سے میں روز ملتا ہوں ان سے مختلف ہو۔ تمہارے بال میں نے آج تک نہیں دیکھے تھے، کسی نے بھی نہیں دیکھے۔ نہیں، اب آپ محرم ہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی نگاہیں جھکی تھی۔ وہ یوں ہی حیا کے کندھے پر سر ٹکائے نہ جانے کب سو گیا۔ حیا جو کب سے اس کی وجہ سے جاگ رہی تھی وہ بھی جلد ہی نیند کی وادی میں جا چکی تھی۔ آئی دادا جان کے کہنے پر سائرہ بانو سمیت پوری فیملی کو دعوت پر بلایا گیا تھا۔ حیا جانا نہیں چاہتی تھی مگر سائرہ بانو نے بے حد اصرار پر اسے جانا ہی پڑا۔ وہاں جا کر ریحان صاحب نے اسے بھرپور محبت دی۔ اپنی ماں کے گزرنے کے بعد اس نے پہلی بار ریحان صاحب کو اپنی جانب متوجہ پایا تھا۔ حیا کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے پرانے کمرے میں آئی۔ اس نے ان کتابوں کو ہاتھ لگا کر دیکھا جن پر اب دھول جم چکی تھی۔ اس کا دل آبیدہ ہو گیا۔ حیا، زعیم نے اندر داخل ہوتے اس پکارا، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، میں جا رہی ہوں۔ حیا نے جانا چاہا مگر وہ زعیم کی آواز پر روکی۔ دیکھو حیا، میں جان چکا ہوں کہ اشمل ہی اس سب کی وجہ تھی۔ تم چاہو تو میرے پاس واپس آ سکتی ہو، میں گھر میں سب کو منا لوں گا۔ زعیم نے اسے یقین دلانا چاہا۔ اشمل بالکل پاگل سی ہو گئی۔ اذلان کے اگنور کرنے کی وجہ سے اس نے سب کچھ اپنی ماں کو بتا دیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو یقین دلایا کہ اذلان حیا کو چھوڑ کر اس سے شادی کرے گا، پر مجھے نہیں آنا۔
میں کسی کی بیوی ہوں زعیم بائی۔ اس نے زعیم کو بائی کر کے اس کی حیثیت جتا دی تھی۔ وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ وہ ایک عیاش انسان ہے جس کے کتنے ہی ایسے تعلقات تھے۔ جب وہ چھوڑیں گے تب کی تب دیکھی جائے گی۔ جو بھی ہو ان کی طرف سے ہوگا، میں ہر ممکن کوشش کروں گی اپنے حلال رشتے کو بچانے کی۔ زعیم کو اب اذلان سے ضد ہو چکی تھی۔ وہ کچھ بھی کر کے حیا کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں، تم سے پہلے میں نے رشتے کی بات کی تھی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ تم ایسے اب مکر نہیں سکتی۔ زعیم نے اس کا بازو دبوچا۔ چھوڑے مجھے۔ آپ نے اس وقت میرا یقین نہیں کیا۔ اب مجھے نہیں کہا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیسے نہیں ہو سکتا؟ میں تمہیں اذلان سے چھین لوں گا۔ زعیم کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں چہلاؤں گی، زعیم بھائی چھوڑے مجھے۔ ہاں ہاں چلاؤ، پھر سب کو اور بھی یقین ہو جائے گا۔ بے بسی سے حیا نے خدا کو یاد کیا کیونکہ زعیم اپنے حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ دیکھیں امی پھپھو، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اسی لمحے اجمل شور مچاتی اندر آ چکی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے سب ہی اندر آ گئے۔ ہائے اللہ، اتنی مشکل سے تو جان چھڑائی تھی، مگر دیکھو کیسے اپنے شور کے ہوتے میرے بیٹے پر ڈوڑے ڈال رہی ہے۔ نازیہ ممانی زور سے بولی۔ حیا تو اپنا آپ ہی ایک بار پھر ذلت کی گڑھ میں دھنستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے بھی اس کی کردار پر ایسے ہی الزامات لگے تھے اور اب بھی وہ تنہا اس چیز کو فیس کر رہی تھی۔ اس کے لبوں سے ایک بھی لفظ نکل نہیں پا رہا تھا۔ اس کے پاس اپنی صفائی کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حیا کو لگ رہا تھا اگر ابھی اذلان آ گیا تو لازمی سے یہاں کھڑے کھڑے طلاق دے دے گا۔ دیکھا امی پھپھو، آپ نے اس دن بھی اذلان کو پھنسایا ہوا تھا اور اب بھی زعیم بھائی کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ یہ آپ کی بہو بننے کے قابل نہیں تھی جس سے آپ نے اذلان کی شادی کر دی۔ ایسی لڑکیاں صرف دل لگی کرتی ہیں اور پارسا بننے کے ڈرامے بھی یہی لڑکیاں کرتی ہیں۔ اجمل نفرت سے بولی۔ سائرہ بانو اس سے پہلے کچھ بولتی، اذلان اندر آتے تمام معاملہ سمجھ چکا تھا۔ بس ایک لفظ اور نہیں کہنا میری بیوی کے خلاف، ورنہ جان لے لوں گا۔ اس نے اجمل کو انگلی اٹھا کر وار دی۔ کیوں نہ کہیں میری بہن؟ دیکھو اب حیا اگر تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو چھوڑ دو اسے، میں اور حیا ایک ساتھ ہیں۔ زعیم فوراً بولا، میں تمہاری جان لے لوں گا اگر میری بیوی کا نام بھی اپنی زبان سے لیا تو۔ تم دونوں بہن بھائی ہی جھوٹے اور مکار ہو۔ اس نے زعیم کا گھربان جگڑا۔ حیا نے سر اٹھا کر اذلان کی جانب دیکھا جس نے اس کی طرفداری کی تھی۔ تمہاری بیوی کبھی بھی کچھ بھی کرے، پھر تم اب ہمارے بیٹا۔ بس ممانی، میں آپ کے بڑے ہونے کا لحاظ کر رہا ہوں۔ حیا کے کردار کا گواہ میں ہوں اور میرے علاوہ کسی کو اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ حیا کا ہاتھ پکڑ کے ایک جتاتی نظر زعیم پر ڈال کر جا چکا تھا۔ اگر اتنی ہی بےعزتی کرنی تھی تو سب کچھ بلا کر کیوں بلایا ہمیں دعوت میں؟ جہاں میری بہو کی عزت نہیں ہوگی وہاں میں بھی آنا پسند نہیں کروں گی۔ سائرہ بانو ٹکا سا جواب دے کر جا چکی تھی۔ سارا پلان فیل ہو گیا۔ تم نے کہا تھا یہ کام کرے گا، مگر دیکھو تمہاری وجہ سے مجھے حیا نہیں مل سکی اور نہ مل سکے گی۔ زعیم اب اجمل پر چہلایا جس نے ایک سب پلان کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اذلان یوں کرے گا۔ نہیں چھوڑوں گی اس حیا کو۔ اجمل زیر خندق میں بولی۔ آپ نے جو بھی کیا اس کے لیے شکریہ۔ حیا کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ وہ دونوں اب کمرے میں آ چکے تھے۔ ارے رو نہیں، یہ بہت کم تھا۔ جو داغ میری وجہ سے تمہاری ذات پر لگا ہوا میں مٹا نہیں سکتا۔ میں تمہارے کردار کا گواہ ہوں، میں کیا سب جانتے ہیں اب تو۔ اس نے حیا کی آنسو انگلی کی مدد سے صاف کیے۔ پر آپ کو یقین تھا؟ آپ نے مجھے سب کے سامنے ڈیفائن کیا۔ اس نے حیا کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ اس کے پورے پورے گال خوبصورت لگ رہے تھے۔ اذلان نے آج سے پہلے کسی عورت کو اپنے دل کے قریب نہیں پایا تھا جتنا وہ حیا کو محسوس کر رہا تھا۔ تم نے مجھے کچھ کر دیا ہے، میں تمہاری بے عزتی نہیں سہ سکتا۔ تم انمول ہو۔ تم یہ بات شاید جانتی نہیں ہو، نہ جانے مجھے گنہگار کے نصیب میں تم کیسے آ گئی، مگر دیکھنا میں پوری کوشش کروں گا بہتر بن سکوں۔ آپ پھر اجمل سے بات نہیں کریں گے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ جیسا بھی تھا، حیا کو اس کا اجمل سے بات کرنا برا لگا۔ نہیں کروں گا، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ایسی لڑکی سے بات جو تمہارے خلاف زہر اگلے۔ اس سے تو کیا میں کسی بھی لڑکی سے بات نہیں کر رہا، میرے اب کہیں دل نہیں لگتا۔ اس نے حیا کے گالوں پر بوس دیا تو وہ خود میں سمٹی۔ میں شرمندہ ہوں اپنے ہر عمل پر، میرے جو الفاظ تھے ان کو لے کر۔ میں خود کو تمہاری قابل نہیں سمجھتا، مگر اگر تو مجھے ایک موقع دے دو۔ وہ نیچے گھٹنے کے بل بیٹھ چکا تھا۔ حیا نے اس اونچے لمبے مرد کو گھٹنے ٹیکتے دیکھا۔ میری ساری وفاداری میرے محرم کے لیے تھی اور رہے گی، وہ دبے الفاظ میں اقرار کر چکی تھی۔ آپ اٹھیں، اب مجھے اچھا نہیں لگ رہا آپ کا یوں نیچے بیٹھنا۔ جو حکم، تو میرے لیے خدا کا وہ تحفہ ہو جس کی وجہ سے میں واپس جی اٹھا ہوں۔ اس نے اٹھتے ہوئے حیا کو گلے سے لگایا۔ حیا نے خود سپردگی کے عالم میں اپنا سر اس کے سینے سے لگایا۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ کامنٹ جلدی سے کر دیں۔